صحابہ کرام کی زندگی ایسی نہیں تھی، ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت آتی تھی آمنا و صدقنا، پہلے اس پر عمل بعد میں آگے بڑھیں گے۔ قرآن کی اس آیت کو ذرا دیکھیے، انفروا خفافا و ثقالا، اللہ کے بندو ہر حال میں تم نکلو، خفافا و ثقالا، ایک ایک لفظ کو الگ کر کے ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ ہلکے پھلکے ہو تب بھی نکلو، بھاری بھرکم ہو تب بھی نکلو۔ کئی مفسرین نے اس کی تشریح اپنے اپنے انداز سے کی ہے۔ کسی نے لکھا ہے ہر حال میں نکلو، کسی نے کہا ہے سہولت ہو آسانی ہو تب بھی نکلو، پریشانی اور مصیبت ہو تب بھی نکلو۔ کسی مفسر نے اس کی تشریح میں لکھا ہے جوانی ہو تب بھی نکلو، بڑھاپا ہو تب بھی نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم اس کو جانتے ہو تو۔ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، ترجمہ کیا، سن لیا، اس سے زیادہ ہمارے معاشرے میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو طلحہ انصاری موجود رہے، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی حضرت ابو طلحہ انصاری مسلسل جہاد پہ جاتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا، اب سوچئے کتنی لمبی عمر پائی ہوگی حضرت ابو طلحہ انصاری نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال خلافت کی۔ اس 10 سال کی خلافت میں کون سے سال کا واقعہ ہے اس کی تشریح میں کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے، لیکن عمر فاروق کے زمانے میں ابو طلحہ انصاری قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر مسجد میں جاتے ہیں، نماز عطا کرتے ہیں، لاٹھی لے کر جاتے ہیں۔ سوچئے عمر دیکھیے ان کی، لاٹھی لے کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب عمر کتنی ہوگی۔ اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی، کوئی صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مسجد میں، اور جیسے ہی وہ صحابی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، حضرت ابو طلحہ انصاری نے چھڑی اٹھائی اور گھر پہ واپس آ گئے، آگے تلاوت نہیں سنی۔ اپنے بچوں سے کہا ملک شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے جہاد کے لیے، مجھے بھی اس جہاد میں شامل ہونا ہے، میرے لیے سامان حرب تیار کرو، میرے لیے گھوڑا تیار کرو، میرے لیے تیر و تلوار اور نیزے تیار کرو، مجھے اس جہاد میں شامل ہونا ہے۔ بچوں نے کہا ابو دماغ آپ کا ٹھکانے ہے، صحیح جگہ پر ہیں آپ، لاٹھی لے کر مسجد میں جاتے ہو، اٹھا جاتا نہیں صحیح سے، اور آپ جہاد کے لیے جائیں گے۔ کہا بیٹو تم مجھے جو دلیل دے رہے ہو وہ دلیل میرے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی ہے، مجھے ایسی دلیل دو جو یہ بتا سکے کہ میرے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، سستی ہو کاہلی ہو تب بھی نکلو، پریشانی ہو تب بھی نکلو، آسانی ہو تب بھی نکلو، سہولت ہو تب بھی نکلو، بھاری بھرکم ہو تب بھی نکلو، ہلکے پھلکے ہو تب بھی نکلو، بڑھاپا ہو تب بھی نکلو، جوانی ہو تب بھی نکلو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہر حال میں نکلو، پھر تم مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ بچوں نے کہا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے رہے، آپ نے ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی جہاد کیا، عمر فاروق کے ساتھ بھی آپ نے کئی معرکوں میں جہاد کیا، اب آپ کی عمر جواب دے گئی ہے۔ فرمایا میرے بچوں یہ دلیل تم اپنے پاکٹ میں سنبھال کے رکھو، میرے لیے سامان حرب تیار کرو،
باپ کی ضد بیٹوں کی ضد پر غالب آ گئی اور بچوں کو ان کے لیے سامان حرب تیار کرنا پڑا، اور ایک سمندری جہاز، بہت بڑی ناؤ کشتی ہوا کرتی تھی، اس میں لوگ بیٹھ کر ایک دریا یا ندی یا سمندر کا سفر پار کیا کرتے تھے۔ ان کو بٹھا دیا گیا اور یہ ملک شام جہاد کے لیے نکل گئے۔ راستے ہی میں بیمار پڑتے ہیں اور اسی سمندری مہم میں، اسی بحری مہم میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب جو آدمی جہاد کے ارادے سے نکل گیا وہ بیچ ہی میں انتقال کر جائے پھر بھی وہ مجاہد لکھا جائے گا۔ ایک حاجی حج کے ارادے سے اگر اپنے گھر سے نکل گیا، وہ بھلے ہی خانہ کعبہ تک نہ پہنچا ہو، راستے میں انتقال ہو جائے تو اس کو حج کا ثواب دیا جائے گا۔ ایسے یہ جہاد کے لیے نکل گئے، راستے ہی میں انتقال ہو گیا۔ وہ بحری سمندری راستہ، کشتی، آس پاس کوئی جزیرہ نہیں، کوئی ٹاپو نہیں، 9 دن تک مسلسل وہ کشتی چلتی رہی۔ 9 دن کے بعد جب یہ کشتی ایک جزیرے پہ پہنچتی ہے تو اسی جزیرے پر حضرت ابو طلحہ انصاری کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایک لحد کھودی جاتی ہے، بغلی قبر جس کو بولا جاتا ہے، اور ایسی لحد اور بغلی قبر میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان کے اثرات ہمارے صحابہ کی زندگی پر تھے کہ ایک طرف جیسی قرآن کی آیت ان کے سامنے آئی فوراً لڑ گئے اپنے بچوں سے کہ مجھے جانا ہے، بس میں نہیں جانتا ہوں۔ بڑھاپا ہے، اٹھ نہیں پا رہے ہو، کہا نہیں یہ تمہاری دلیل ٹھیک نہیں، خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، پریشانی ہو تب بھی، آسانی ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، امیر ہو تب بھی، بوڑھے ہو تب بھی، جوان ہو تب بھی، بھاری بھرکم ہو تب بھی، ہلکے پھلکے ہو تب بھی، نکلو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن اثر ہماری زندگی پر نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ مومن ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، مجال ہے کہ کوئی ہمیں کافر کہہ کے دکھا دے، ہمارے منہ پر کوئی ہمیں الٹا سیدھا بول کر دکھا دے، لیکن ایمان کے اثرات ہماری زندگی پر کیا ہے، غور کیجیے گا۔ پہلی بات تو ایمان جو مطالبہ کرتا ہے ہم سے، ان چیزوں پر ہم نظر ڈالیں، وہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا، ایک میدان میں اپنے حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے حواریوں کو، چیلے چپاٹوں کو لے کے آتا ہوں، آؤ آج مقابلہ کر لیتے ہیں، حق اور سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول فرما لیا، اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر موسیٰ ایک چٹیل میدان میں آ گئے۔ ادھر سے فرعون بھی اپنے جادوگروں کو لے کر آ گیا۔ اب دیکھیے جو چیز بتانے والی ہے وہ غور سے سنیے۔ ادھر سے فرعون بھی اپنے تمام لاؤ لشکر، شہر کے بڑے بڑے نامچین جادوگروں کو لے کر آ گیا اور جادوگروں سے کہنے لگا آج ایسا کرتب دکھلاؤ، آج ایک ایسا تلسم دکھلاؤ جو موسیٰ کو ہرا دے، کسی بھی قیمت پر ہمیں جیتنا چاہیے، ہمیں شکست منظور نہیں۔ جادوگر کہتے ہیں اپنے مالک سے، فرعون سے، ٹھیک ہے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، موسیٰ کو تو میں فوراً ہرا دوں گا، چٹکیوں میں اس کو پیدل کر دوں گا، لیکن پہلے ایک ڈیل کرو۔ فرعون نے کہا کیسی ڈیل؟ کہا ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین۔ قرآن دیکھیے، اے فرعون یہ بتاؤ کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا، ہمیں گفٹ کیا ملے گا؟ فری میں کوئی کام نہیں۔ ان لنا لاجرا
ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم فتح پا گئے، اگر ہم موسیٰ اور ان کی قوم سے جیت گئے تو ہمارا اجر کیا ہوگا، ہمارا انعام کیا ہوگا، ہمیں آپ گفٹ کیا دیں گے، ہمیں کس چیز سے نوازیں گے؟ ایمان نہیں تھا، لالچ بھرا تھا۔ فرعون نے بھی بہت بڑا گفٹ دینے کا وعدہ کر لیا۔ قرآن کی زبان سے سنیے اس نے کیا کہا۔ اگر تم جیت گئے، اگر تم نے موسیٰ اور ان کے حواریوں کو ہرا دیا، موسیٰ شکست کھا گئے، انکم لمن المقربین، تم میرے بہت خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس کا صحیح ترجمہ اگر میں کروں تو اس کا صحیح ترجمہ ہوگا کہ تم میرے کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے۔ جو سرکار چلتی ہے اس کی ایک کیبنیٹ ہوتی ہے، جب بھی کوئی مشورہ کسی کو کرنا ہوتا ہے، چیف منسٹر کو، پرائم منسٹر کو، تو اپنے پہلے کیبنیٹ سے مشورہ کرتی ہے کہ یہ کام کیسا رہے گا۔ کتنے خاص لوگ ہوتے ہیں وہ جن سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ، فرعون نے اتنا بڑا ان کو انعام دینے کا وعدہ کر لیا، انکم لمن المقربین، تم ہمارے کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے، میرے وزیر بن جاؤ گے، جو بھی کام ہم کریں گے تم سے پوچھ کر کریں گے، یعنی تمہاری 5 انگلیاں گھی میں ہیں، جتنا چاہو گے کماؤ گے۔ اب اتنا بڑا لالچ، کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے وزیر ہو جائیں گے، مقرب ہو جائیں گے، کہا۔ اب جادوگروں نے اپنا جادو دکھلایا۔ قرآن پڑھیے، ان کے ہاتھوں میں جو رسی تھی انہوں نے اس رسیوں کو پھینکا، وہ رسی رینگتے ہوئے سانپ دکھائی دینے لگے۔ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے جادوگر۔ آپ کے ادھر بھی بہت سے جادوگر آتے ہوں گے، زمین سے مٹی اٹھائیں گے، ہاتھ پہ رکھیں گے، مٹھی بند کریں گے، لاٹھی گھمائیں گے، سکہ بن جائے گا، 5 کا سکہ، 10 کا سکہ، 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، لیکن وہ حقیقت میں نوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ مٹی کو نوٹ بنانا جانتا ہوتا تو کھیل ختم کرنے کے بعد پھر آپ سے 10-20 روپے کی بھیک نہیں مانگتا۔ یہ رسیاں ہی تھیں لیکن سانپ بن کر رینگنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان ریگتے ہوئے سانپوں کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہے ہیں تو ڈرنے لگے۔ قرآن نے کہا لا تخف، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ڈرو نہیں، جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو وہ سانپ ہے ہی نہیں، مت ڈرو۔ القی عصاک، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، جو لاٹھی ہے، جو عصا ہے، اس عصا کو، اس لاٹھی کو تم زمین کے اوپر مارو، پھر معجزہ دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین کے اوپر مارا، وہ اژدہا بن گیا، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں اجگر بولتے ہیں۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور جتنے بھی وہ رسیوں کے سانپ دکھائی دے رہے تھے اس نے اندر کو سانس لی، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ فرعون کے جادوگروں نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے، ہم نے جو دکھایا وہ تو جھوٹ تھا، وہ باطل تھا، وہ ٹکنے والی چیز نہیں تھی، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ معجزہ ہے، وہ سچ ہے، اور جھوٹ پریشان تو کر سکتا ہے لیکن سچ کا مقابلہ کبھی کر نہیں سکتا۔ جیسے ان جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز دکھائی ہے وہ حقیقت ہے، فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور چیخ پڑے آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون کا بھی رب ہے۔ ایمان قبول کر لیا۔ اب دیکھیے گا آپ مسلمان مومن ہو گئے، ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا لو میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ تم تو آئے تھے موسیٰ کو شکست دینے کے لیے،
تم شکست خوردہ خود ہو گئے، اور ہارنے کے ساتھ ساتھ تم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو اپنا رب مان لیا، تم ایمان بھی لے آئے۔ پلٹو۔ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد، اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح نشانی دیکھنے کے بعد اور اللہ کی قدرت و طاقت کو پہچاننے کے بعد پھر سے میں تمہاری طرف پلٹ جاؤں تو یہ ہو نہیں سکتا، اب پلٹوں گا نہیں۔ فرعون نے کہا تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، آئے میرے جادوگرو، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو سوچی بھی نہیں ہوگی، میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹ کٹوا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، مختلف سمتوں سے تمہارے ہاتھوں پیروں کو کٹوا دوں گا۔ اگر داہنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کٹواؤں گا، اور اگر بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو دایاں پیر، یعنی سیدھا اگر ہاتھ کاٹا تو الٹا پیر، الٹا ہاتھ کاٹا تو سیدھا پیر۔ ہم مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دوں گا، اور پھر بھی تم نہ مانے اور ہارون و موسیٰ کے رب کو چھوڑ کر مجھے اپنا رب نہ مانا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب کو تختے تار پہ لٹکا دوں گا، ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے۔ پہلے ہاتھ کاٹیں گے، پیر کاٹیں گے، ایک ہاتھ ایک پیر، سیدھا ہاتھ کاٹا تو الٹا پیر، الٹا ہاتھ کاٹا تو سیدھا پیر۔ اور اس کے باوجود بھی اگر تم ایمان سے نہ پھرے، ہارون و موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا اور مجھے اپنا رب نہ مانا، تو ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے۔ ان جادوگروں کی طرف سے جواب سنو۔ آئے فرعون، اللہ کی طرف سے نشانیاں دیکھنے کے بعد اب میں پلٹ نہیں سکتا۔ فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آئے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو چاہے کر لے۔ غور کیجئے گا ایمان کا کیا اثر تھا۔ ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو انعام مانگ رہے تھے، ابھی ایمان نہیں تھا تو فرعون سے مطالبہ کر رہے تھے مجھے کیا دو گے، اور یہاں جیسے ہی ایمان لے آئے سجدے میں گر گئے، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے جادوگر، تو کیا کہتے ہیں ایمان لانے کے ترنت بعد، ایمان لانے کے فوراً بعد کیا اثر پیدا ہوتا ہے ان کی زندگی پر۔ فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہو کر لے۔ اور آگے چیلنج، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اے فرعون تو جو کچھ بھی کر سکتا ہے صرف اسی دنیا میں کر سکتا ہے، آخرت میں میرے رب سے میرا انعام نہیں چھین سکتا۔ تو جو کچھ بھی طاقت رکھتا ہے اس دنیا میں رکھتا ہے، آخرت میں تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ ایمان بھی بتا دیا، توحید بھی سمجھا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے تجھے دنیا میں جو تھوڑی بہت طاقت دی ہے کہ دنیا میں تو استعمال کر سکتا ہے، آخرت میں نہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، صرف دنیا تک تو محدود ہے، آخرت میں میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی مطالبہ تھا کیا دو گے، ادھر جیسے ہی ایمان پیدا ہوا فوراً کہا کہ نہیں آپ نہیں پلٹ سکتا۔ ادھر صورتحال کیا ہے ہم اپنے معاشرے اور سماج میں نظر ڈالیں۔ صبح اٹھیں گے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، الیکشن میں ہم صاحب کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ہمیں غیر مسلموں کا ووٹ بھی چاہیے، شام ہوتے ہوتے مندر میں چلے گئے، ٹیکا بھی لگا لیا، ہار بھی چڑھا لیا، اور کہہ دیا کہ جمہوریت ہے، ہمیں ان کا ووٹ چاہیے تو ہمیں ان کے ساتھ بھی گھلنا ملنا پڑے گا۔ وہ بھی تو جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہماری افطار پارٹی میں آ کے ٹوپی لگا لیتے ہیں،
یصبح الرجل مومنا یمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان صبح حالت ایمان میں اٹھے گا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا لیکن صبح اٹھتے اٹھتے اس کا ایمان بدل کر کفر میں تبدیل ہو چکا ہوگا، وہ کافر ہو چکا ہوگا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی. انسان صبح حالت ایمان میں اٹھے گا، نماز کی حالت میں اٹھے گا، فجر جماعت سے پڑھے گا، قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا میرے بھائیو، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا. اس نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر لی ہوگی، اس نے ٹیکا بھی اپنے ماتھے پہ لگا لیا ہوگا، مورتیوں کے سامنے وہ سر بھی تسلیم خم کر چکا ہوگا، پھول اور ہار بھی ڈال چکا ہوگا. اسی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. صبح تو حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا، شام کو حالت ایمان میں سوئے گا لیکن صبح اٹھنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ چکا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند سکوں کے لیے اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہوگا. ہم غور کریں کہ ایمان کے کون سے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہو. سعید ابن مسیب کی ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی. سعید ابن مسیب ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی، ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ایک آنکھ کی روشنی ختم. اور یہی قرآن کی آیت ان کے سامنے آتی ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. نکل گئے کہ ہمیں جہاد کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہے. کہا اس وقت تمہاری ایک آنکھ کی روشنی نہیں ہے؟ فرمایا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہر حال میں نکلو، سہولت میں ہو تب بھی، پریشانی میں ہو تب بھی، آسانی میں ہو تب بھی، دشواری میں ہو تب بھی. تم ہمیں جو دلیل دے رہے ہو وہ حلق کے نیچے نہیں اتر رہی ہے. یہاں تو بہت آسانی کے ساتھ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، رمضان کا مہینہ آیا چلو سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، سفر میں روزہ معاف ہے. بہانے ڈھونڈ لیں گے، تعویل بھی کر لیں گے. یہاں یہ حال ہے کہ عذر موجود، دکھائی دے رہا ہے کہ ایک آنکھ میں روشنی نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں، لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ معذور ہیں، لیکن پھر بھی اس کو عذر نہیں مان رہے ہیں. ایمان کے کون سے اثرات تھے ان کی زندگی میں. چھوڑیے عمر ابن جموح، عمر ابن جموح مشہور نام، بیساکھی لے کے چلتے ہیں، ایک پیر ختم ہو چکا ہے، لنگڑے ہیں لنگڑے، ایک پیر میں کوئی طاقت موجود نہیں، بیساکھی لے کے چلتے ہیں. سوچئے بیساکھی لے کے چلنے والا آدمی کیسا ہوگا. ایک پیر میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ختم ہے، آوج کا لفظ موجود ہے، اپاہج ہے، ایک پیر ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت یہی ان کے سامنے آتی ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اپنے بچوں سے بیٹو جہاد کے لیے جاؤں گا. ارے ابو آپ کا دماغ صحیح ہے؟ پیر ہے نہیں، بیساکھی لے کے چلتے ہو. کہا بیٹو تمہاری یہ دلیل نہیں ہے، ہم سے سنو دلیل. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. معاملہ حضرت عمر تک پہنچا، بیٹے منع کر رہے ہم نہیں جانے دیں گے. شکایت حضرت عمر تک پہنچی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا تمہاری اولاد، تمہارے بچے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، تم معذور ہو، تمہارے پیر میں طاقت نہیں ہے، بیساکھی لے کے چلتے ہو، اس حال میں تم کیوں جہاد کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر تو جہاد فرض ہی نہیں ہے. حضرت عمر نے مسئلہ بتایا. کہا امیر المومنین اگر میرے جانے سے مسلمانوں کی فوج میں اضافہ دکھائی دے اور میں ٹوٹی پھوٹی تلوار چلا کر اگر شہادت پانا چاہوں اور اللہ میرے نصیب میں ہے تو آپ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ دلیل دیکھیے، آپ کا کیا بگڑ رہا ہے؟
آخر کار عمر ابن جموح کی ضد کو مان کر حضرت عمر فاروق نے ان کے بچوں کو سمجھایا تمہارا باپ اگر جنگ میں جانا ہی چاہتا ہے تو تم مت روکو، جانے دو۔ بالآخر عمر ابن جموح اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں، کسی کو مارا نہ مارا تاریخ میں سیرت میں کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے اس جنگ کے اندر یہ شریک ہوتے ہیں اور جان مردی کی جوان مردی کے ساتھ لڑتے ہیں اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں اور آخر اسی جنگ کے اندر یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا جذبہ تھا ان کے اندر، یہ کون سا ایمان تھا ان کے اندر، ایمان کے کیا اثرات تھے ان کی زندگی پر۔ ہم تو پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہوں گی، آپس میں دیکھ لیجئے گا رمضان کے مہینے میں تو نے کتنے پڑھ لیے، ہم نے 2 پڑھ لیے، ہم نے 4 پڑھ لیے، ہمارا 5واں چل رہا ہے، بس یہی تک ہے آج ہمارا حال۔ ہم نے 2 پڑھ لیے، کسی نے اتنے پڑھ لیے، کسی نے اتنے پڑھ لیے۔ یہاں تو ایک آیت کا سوال ہے، ایک آیت آئی، جب تک اس پر عمل نہیں ہم آگے نہیں چلیں، نہیں جائیں گے۔ مصعب ابن عمیر کی زندگی پر ذرا نظر ڈالیے، کس چیز کی کمی تھی؟ جب تک حالت کفر میں تھے اپنے باپ عمیر کے ساتھ تھے، جانتے ہیں ان کے بارے میں، پڑھیے سیرت کی ساری کتابیں کہتی ہیں مصعب ابن عمیر اتنے امیر باپ کے بیٹے تھے کہ جو کپڑا ایک بار اپنے جسم پر پہن لیتے تھے اس کپڑے کو وہ دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے ہمارے ہاں کا کون اتنا بڑا چودھری اور سرمایہ دار ہوگا جو ایک بار کپڑا پہن لے اور اس کے بعد دوبارہ نہ پہنے۔ دیکھ ڈالیے گا اپنے مہوا میں، پھر ویشالی میں، پھر پورے بہار میں، ایسا کون سا آدمی ہے جو ایک دن میں ایک کپڑا پہنے اور جو ایک بار پہن لے اس کو دوبارہ نہ پہنے؟ بہت کوشش کے بعد کوئی مل جائے اللہ ماشاء اللہ، ورنہ ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ ایک بار کپڑا پہنتے تھے، اس کپڑے کو دوبارہ نہیں، اور جب چلتے تھے ان کی پیشانی سے یا ماتھے سے یا جسم سے جب پسینہ ٹپکتا تھا تو اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی کے اندر عطر کا وہ قطرہ گر جاتا تھا وہ پوری کی پوری گلی مہک جاتی تھی۔ ناز و نام میں پلے، پریشانی کا کبھی شائبہ تک نہیں آیا ان کے اوپر، جانتے ہی نہیں تھے کہ دکھ کیا ہے۔ دھیرے دھیرے اسلام ان کے کان تک گیا اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ان کے ماں باپ نے بڑا زد و کوب کیا لیکن ایمان سے نہیں پھرے، ٹاٹ کے بورے کے اندر ان کو بند کر دیا گیا، نیچے سے دھواں دیا گیا، گھر والے پریشان کر رہے ہیں لیکن اس تکلیف کے باوجود ایمان نہیں چھوڑا، اس تکلیف کے باوجود ایمان نہیں چھوڑا۔ کھانا پینا دشوار ہو گیا، اگر صحابہ بھوکے تو یہ بھی بھوکے، نبی بھوکے تو یہ بھی بھوکے، جنہوں نے کبھی تکلیف کا نام تک نہیں سنا تھا لیکن آج اس پوزیشن میں گزر رہے ہیں۔ میں آپ کو جو منظر دکھانا چاہتا ہوں وہ منظر یہ کہ غزوے کے اندر، جنگ احد کے اندر جب مصعب ابن عمیر شہید کر دیے جاتے ہیں، مصعب ابن عمیر جب شہید کر دیے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلتا ہے، آپ مصعب ابن عمیر کو خود دفنانے کے لیے آ رہے ہیں، کہا گیا کہ ایک چھوٹی سی چادر تھی، 2 گج کپڑا بھی نہیں تھا، کہا کہ یہی کپڑا ان کے اوپر ڈال دو، اسی کو کفن بنا دو۔ مصعب ابن عمیر کو جب کفنایا جا رہا تھا تو ان کے سر پر جب وہ چادر ڈالی جاتی تھی تو پیر کھل جاتا تھا اور جب پیر ڈھانکے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، آئے مصعب، آج میں تمہیں اس کنڈیشن میں دیکھ رہا ہوں، پراگندہ حال دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے، ایک زمانہ تمہارے اوپر ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جو کپڑا تم پہن لیتے تھے وہ کپڑا دوبارہ تم نہیں پہنتے تھے، عطر میں تم ڈوبے رہتے تھے،
جس گلی میں تم جاتے تھے وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی، تمہارے پاس پہننے اور کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن تمہاری شہادت ایسے حال میں ہو رہی ہے کہ تمہیں کفنانے کے لیے 2 گج کپڑا بھی نہیں مل رہا ہے۔ اے میرے ساتھیوں، ان کا سر ڈھانک دو، پیر کھلتے ہیں تو پیروں کے اوپر اسخر نام کی گھاس آتی ہے، وہ گھاس ان کے پیروں پہ ڈال دو اور اسی حال میں ان کو دفن کر دو۔ جب حضرت مصعب ابن عمیر کو دفنایا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سچ کہا اللہ رب العالمین نے، کچھ مسلمان، کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ان کا جو عہد و پیمان ہوتا ہے اس کو وہ سچا کر دکھاتے ہیں، سچا کر دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، منکم رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے جو عہد و پیمان کر لیتے ہیں، اللہ سے جو وعدہ کر لیتے ہیں، پھر کچھ بھی ہو وہ اس وعدے کو پورا کر کے دکھاتے ہیں، اس وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں۔ انہی میں سے یہ مصعب ابن عمیر ہیں۔ جب ایمان لے آئے، یعنی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو اپنی جنت کے عوض خرید لیا ہے، تم مجھے اپنا مال دو، تم مجھے اپنی جان دو، میں بدلے میں تمہیں جنت دوں۔ یہ ہے ایمان کا مطلب، یہ ہے ایمان کا خلاصہ۔ اور مصعب تم انہی میں سے ہو، تم نے اللہ کی راہ میں مال قربان کر دیا، تم نے اپنی جان بھی قربان کر دی اور بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ سے تم نے جو وعدہ کیا اس کو سچا کر دکھایا۔ یہی ایمان کے اثرات تھے جو صحابہ کرام کی زندگی پر مرتب ہوتے تھے۔ ہماری زندگی پر کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم مومن کہنے کے لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ وہ تو چل رہا، باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ووٹر لسٹ پہ مسلمان ہیں، اور ماشاءاللہ دونوں نہیں تینوں ٹائم گوشت بھی کھا لیتے ہیں، اس میں ہم پیچھے نہیں ہیں۔ اس حیثیت سے اگر ہمارا ایمان اور اسلام اگر ہمارے پاس ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا حیثیت ہے اس کی؟ آج ایک آدمی اٹھ کے کسی مولانا کے سامنے آ کر کہہ دے، مولانا یہ غلطی ہے میرے اندر، کیا کروں میں، کیا سزا ہے اسلام کی؟ وہ کون سا ایمان تھا؟ وہ غامدیہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتی ہے، انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ۔ بخاری پڑھیے، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیجیے۔ کون بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے کس لڑکی کے ساتھ کون سا جرم کیا؟ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو۔ وہ آئی اور کہہ رہی ہے، انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں۔ آپ نے کہا ایسی تھوڑا بڑا معاملہ ہو گیا ہوگا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، مجھ سے زنا ہو گیا۔ تشریح کی، یقین نہیں آ رہا تھا اللہ کے رسول کو۔ آپ نے پوچھا کیا تم اس زنا کی بات کر رہی ہو جیسے سرمے دانی کی سلائی سرمے دانی کے اندر ڈالی جاتی ہے اور پھر نکالی جاتی ہے تو سرما نکلتا ہے، یعنی تمہارے اندر مکمل طور پر اس طریقے سے زنا ہوا ہے تم سے؟ کہنے لگی ہاں اللہ کے نبی ایسا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا ذرا اس کا منہ سونگو، کہیں شراب کے نشے میں تو نہیں ہے؟ کہا اللہ کے نبی نہیں۔ کہا اچھا جاؤ سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو۔ لے جایا جا رہا ہے تو گر گئی، کہتی ہے دھیرے سے اٹھاؤ، دھیرے سے لے کے چلو، آہستہ، میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، زنا جو ہوا ہے مجھ سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ صحابہ کے پاس، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس پھر لائے، اللہ کے رسول یہ تو حاملہ ہے، یہ تو پریگنینٹ ہے۔ آپ نے کہا اچھا اسی زنا کی پیداوار؟ کہاں؟ کہا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ کہا اللہ کے نبی اس بچے کو باپ کا نام نہیں ملے گا۔ وہ کون تھا جنگل گئے چرواہا جس نے میرے ساتھ ایسا کیا اور رضامندی کے ساتھ، لیکن میں اس کا نام نہیں جانتی ہوں، یہ بڑا ہوگا تو اس کے باپ کا نام اس کو نہیں ملے گا، مجھے ختم کر رہے ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گا میرے پیٹ میں، مر جانے دیجیے اس کو، ورنہ بڑا ہوگا باپ کا نام نہیں پائے گا تو مجھے گالیاں دے گا۔ امام کائنات نے فرمایا اے عورت، تیرے جرم کی سزا اس بچے کو کیوں ملے؟
اس سے بڑا انسانیت پر رحم کرنے والا کوئی مذہب ملے گا؟ ایک ناجائز، ایک حرام بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ پیٹ لو جتنا ڈھنڈورا پیٹنا ہو مانوتا کا اور انسانیت کا۔ ہیومن رائٹس کی جتنی بھی تنظیمیں بنانا چاہو بنا لو، فلسطین کے سلسلے میں گونگی بیٹھی ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مانوتا اور انسانیت کا جتنا زبردست حمایت اسلام نے کی ہے، دنیا کی سارے مذاہب اس سے خالی نظر آئیں گے۔ تیرے جرم کی سزا اس بچے کو کیوں ملے؟ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ پولیس کسٹڈی نہیں تھی، جیل میں اس کو بند نہیں رکھا تھا کہ بھاگ جائے گی، نہیں، یہ عورت اللہ کے خوف سے آئی ہے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو پھر آئے گی، اور بھاگے گی تو ادھر اگر سزا سے بچ جائے گی تو اوپر ملے گی۔ کسٹڈی میں نہیں دیا اس کو، بچہ پیدا ہوا لے کر آئی، لیجئے بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ نے بچے کو اپنی گود میں، ناجائز بچہ، پھر بھی آپ اس کو اپنی گود میں لے رہے ہیں کیونکہ اس نے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کہا جاؤ اس عورت کو سنسار کر دو۔ کہنے لگی اللہ کے رسول کے آخری مرتبہ اس بچے کو میں دودھ پلا سکتی ہوں اپنا؟ رحمت للعالمین کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، لے پلا۔ اس نے چہرہ گھمایا، اپنی پستان سے لگایا، دودھ پلایا، اور جب واپس کیا کہ لیجیے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے اس بچے کے منہ میں دودھ لگا ہوا دیکھا تو سزا پوسٹ پون کر دی۔ اے خاتون، ابھی تجھے سزا نہیں دی جائے گی، اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے، جب تک یہ بچہ دودھ نہ چھوڑ دے اور روٹی نہ کھانے لگے تب تک اس کو تجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر چلی گئی، پھر روٹی کھانے لگا تو لے کے آئی۔ کہا اللہ، اب شریعت میں گنجائش نہیں، میرے پاس اور بہانہ ہوتا تو اور چھوڑ دیتا، اب شریعت اسلامیہ اجازت نہیں دیتی۔ بچہ روٹی بھی کھانے لگا، اس بچے کو کسی صحابی کے حوالے کیا اور کہا جاؤ اس عورت کو سنسار کر دو۔ سینے کے برابر گاڑا، پتھروں کی بارش ہوئی، پہلا پتھر خالد ابن ولید نے مارا، سر پھٹتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، خالد ابن ولید کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں خون سے۔ خالد ابن ولید نے اس کو گالی دے دی، نازیبہ جملے بول دیے، مر جا، ہلاک ہو جائے، بدچلن عورت۔ اللہ کے رسول کے کانوں میں یہ آواز گئی کہ خالد ابن ولید نے اس کو بدچلن کہہ دیا۔ آپ نے 3 دن تک خالد ابن ولید سے گفتگو نہیں کی۔ 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آئے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری تو آخرت برباد ہو جائے گی، آپ ناراض ہیں ہم سے، وجہ بتائیے۔ آپ نے کہا خالد، تم نے اس عورت کو بدچلن کیوں کہا؟ کہا اللہ کے رسول، وہ زانیہ تھی، بدچلن، زنا کی پیداوار ہے یہ بچہ، اور اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں کو خراب کرتے ہیں۔ فرمایا خالد، اپنے آپ اس نے دنیا میں زنا کی سزا بھگت کر اپنے آپ کو ایسا پاک کیا ہے، ایسا پاک کیا ہے، اللہ کی نظر میں اس نے اپنے اس گناہ کو مٹا کر اتنی پاک و صاف ہو گئی، اتنی پاک و صاف ہو گئی کہ اگر اس ایک عورت کی توبہ کو، اس ایک عورت کی سچے استغفار کو اور اس سزا کے ذریعے جو وہ ڈھونڈی گئی ہے، اس گناہ کی معافی کو اگر اس مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈال دیا جائے تو وہ 70 کے 70 جنتی ہو جائیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے؟ یہ ایمان کے اثرات تھے جو